سب سے پہلے دعا محمد اللہ شریف اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قسم کا آپ کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اس پر آپ کو سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ شریف نے اپنے پاک کلام دوسرے بارے سورہ بقرہ شروع کی 40 41 45 43 نمبر آیات کے ساتھ میں ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، تم کو عطا کی، اور تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو میرے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور تھوڑی قیمت کے بدلے میں میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور دیدہ دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ اللہ کے پاک کلام کی آیات مقدسات ہیں، جس میں باری تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کہ اس پاک کلام کے اندر جو بنی اسرائیل کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اصل میں عبرانی لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ، یا عبداللہ، یا امین اور مجاہد۔ یہ لقب حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اللہ کی بندوں پر کیا کیا نعمتیں ہیں؟ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کا ایک سہارا لے کر میں اس بات کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم پیدا ہونے پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا اہتمام کر دیا۔ فطرت ہے بچہ محبت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے ماں کے دل میں محبت کا عنصر رکھ کے، باپ کے دل میں محبت کا یہ ہیرا رکھ کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے پہلے ہی ہم پر احسان کر دیا۔ بغیر خوراک کے بچہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نور اتار کر اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا اہتمام کر دیا۔ نگہداشت کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے دو اپنے قرض سے نگہداشت کرنے والے، ایک باپ کی صورت میں، ایک ماں کی صورت میں، فی سبیل بڑا ہو کر آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے پہ کیس نہیں کیا، میں نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، پرورش کیا، لہذا میرے جتنے پیسے لگے واپس کر جلدی کر۔ اللہ نے فی سبیل اللہ ہمارے
محبت کا اہتمام کر دیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آپ تصور کریں کوئی آکسیجن نہیں ہے لیکن رب نے وہاں پہ بھی زندہ رکھا۔ منہ ایک ایسی شے ہے جس سے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کی ذات نے منہ کو محفوظ رکھ کے ناڑو کے ذریعے پیٹ میں بھی رزق کا اہتمام کیا ہے۔ یہ وہ منہ ہے جس سے اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ اللہ نے اس منہ کو خراب نہیں ہونے دیا ماں کے پیٹ میں۔ اللہ کی ذات نے اس دنیا میں ہمارے آنے سے پہلے آکسیجن کا اہتمام کیا، رزق کا اہتمام کیا۔ بچہ کچھ کھا نہیں سکتا، ماں کی چھاتی میں اللہ نے اپنے نور کو اتار کے فرما دیا لو اس کے سینے میں ہم نے تیرا رزق رکھ دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا بھائی۔ اب یہاں پر جو بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان پر اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں اور کیا انعام وہ بے شمار ہے، چند میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنی اسرائیل کو ایک ظالم جابر حاکم وقت فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، جو ان کی ماں کو بانجھ کرتا تھا، جو ان کے مردوں کو ظلم و ستم کرتا تھا، اللہ نے ایسے ظالم سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑا احسان تھا، بہت بڑا احسان۔ محکوم رہ کر کسی کے ظلم کے سائے میں رہ کر وقت گزارنا کیسا ہے، ذرا کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو، فلسطین، کشمیر، بوسنیا، چچنیا، ان لوگوں سے پوچھو کہ کسی کے ظلم کے سائے میں رہنا کیسا ہے۔ میں بات بنی اسرائیل کی کروں گا، بات میں قرآن کی کروں گا۔ آج کے حالات آپ نے خود اپنے ذہن کے اندر تصور کر رہا ہے، کیونکہ چند کچھ ایسی بھی پابندیاں ہیں جن پابندیوں کے بنا پر ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے پاک قرآن کا سہارا دے رہا ہوں کہ یاد رکھو حالات اس وقت کے ہوں، حالات آج کے ہوں، نعمتیں اس وقت کی ہوں، نعمتیں آج کی ہوں۔ یہ انسان کل بھی وہی تھا، انسان آج بھی وہی ہے۔ اللہ کی ذات اس وقت بھی وہی تھی، اللہ آج بھی وہی ہے۔ فرمایا یاد کرو ہم نے تمہارے اندر انبیاء کرام بھیجے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم دیکھنا ہے جس کی 4 نسلوں میں اللہ کے نبی ہوں، تم نے دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام بنے۔ کریم ابن کریم ابن کریم، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ باپ یعقوب علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، 4 نسلوں میں اللہ کی نبوت چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، پھر یہاں تک نہیں، پھر آگے بھی ان کی نسل میں اللہ کے نبی چلے۔ انبیاء کرام علیہ ان کی نسل میں اللہ نے چلائے۔ اللہ کہتا میرا یہ انعام یاد کرو، ذرا نعمت یاد کرو۔ پھر اللہ کی ذات نے آج تک کسی کے لیے جنت سے آسمان سے خوان نہیں اتارے، کھانے نہیں اتارے۔ تم ہو، میں ہوں، اور صاحب ہے، پیر صاحب ہے، جو مرضی ہے اس کو اپنا کما کے کھانا پڑے گا۔ لیکن بنی اسرائیل پر اللہ کہتا ہے ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو، میں نے آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتارے، من و سلوہ تمہارے لیے اتارا۔ پھر رب کائنات فرماتا ہے یاد کرو میری اس نعمت کو، پتھروں سے پانی نہیں نکلتے، ایک پتھر سے 12 چشمے، ہر قبیلہ اپنے چشمے کو پہچان لے، ہر قبیلہ، ہر خاندان والا، ہر گروپ والا اپنا اپنا پانی پیے، کسی سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا احسان یاد کرو۔ پھر رب کائنات نے اسی طرح تورات کے اندر کریم آقا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا، رسالت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی شان کا، آپ کی ختم نبوت کا، آپ کے کمالات اور صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ کہتا ہے یہ میری چند نعمتیں ہیں جو ہیں تم یاد کرو۔ اب وہ فرمایا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم،
وعدہ پورا کرو بھائی جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. یہ وعدہ ہر مسلمان کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے. وعدہ کیا تھا؟ چند میں خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی، اللہ جو حکم دے گا تم اس پر عمل کرو. دوسرا وعدہ کیا تھا کہ جب کریم آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے پھر تم نے ان کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے. تو اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا ہے. آدم سے لے کے پیارے عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. سورہ آل عمران کی 81 نمبر آیت مبارکہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. فرمایا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا میں تم کو جو کتاب اور ایک عظیم الشان رسول آ جائے، شانوں والا رسول تیرا میرا سونا نبی، تیرا میرا سونا نبی آ جائے جو اس کی تصدیق کرنے والے ہوں، جو تمہارے پاس کتاب و حکمت ہے. تیرے میرے نبی نے کس کی تصدیق کی؟ تورات کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، ان سب کتب کی تصدیق کی کہ یہ سارے اللہ کے کلام ہیں، اللہ کی طرف سے سب کی تصدیق کی. تصدیق کرنے والا ہو تو کیا کرنا؟ ضرور اس کی مدد کرنا. فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ سب نے کہا مولا ہم نے اقرار. ایسا کرو آدم تم شیس علیہ السلام کے گواہ ہو، شیس تم نوح علیہ السلام کے گواہ ہو. اسی طرح ہر نبی دوسرے نبی کا گواہ ہو جائے. جب پہلے سے لے کے آخر تک سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے، سب نے اس بات کا وعدہ کر لیا، اب فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب میں تمہارے سب کے اوپر گواہ، سب کے اوپر اب میں گواہ. یاد رکھیے تیرے میرے سونے نبی کے آنے کے بعد آج دنیا میں کوئی بھی مذہب، کوئی بھی شریعت اور کوئی بھی کتاب وائلنٹ نہیں ہے. ہر چیز ایکسپائر کر دی گئی. اب صرف دین چلے گا تو تیرے میرے سونے نبی کا چلے گا. اب شریعت چلے گی تو شریعت محمدی چلے گی، قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا. اب اور کوئی مذہب، کوئی شے، کوئی معاملہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل الکتاب، آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ مسئلہ معلوم نہ کرنا، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں. ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے. بے شک اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا اور کچھ جائز نہ ہوگا. یہ مسند امام احمد کی روایت. اسی طرح امام ابو یعلا نے اس حدیث کو ذرا مختلف انداز سے نقل کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک کتاب ملی، پرانی کتاب ہے، اہل کتاب، وہ لے کر آئے. آپ سرکار
کے ساتھ میں عمر فاروق اعظم پڑھ رہے، حضور اوپر سے تشریف لائے، آقا جی جلال میں آ گئے، اے عمر، جب حضور کا جلال دیکھا تو دوسرے صحابہ کرام نے عمر فاروق کو ذرا ایسے کیا، عمر دیکھ نہیں رہا حضور کو جلال آ یہ کیا کرا، فرمایا اس ذات کی قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف صاف دین لایا ہوں، تم ان میں سے جب بھی کسی چیز کے متعلق سوال کرو گے تو یہ تم کو سچی خبریں دیں گے، میرا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، میرا نبی ہمیشہ سچی خبریں دے گا۔ اور علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا۔ اللہ نے نبیوں سے جو وعدہ لیا ہے ایک نبی بھی پورا کر دے، وعدہ سچا ہو گیا۔ آج ہمارا عقیدہ یہ ہے، عیسیٰ نبی علیہ السلام وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے، نہ شہید کیے گئے، نہ صلیب چڑھائے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا؟ پیارے عیسیٰ کے ساتھ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور قرب قیامت کو تشریف لائیں گے، اس روئے زمین پر دجال کو قتل کریں گے اور اس پوری روئے زمین پر ایمان کا جھنڈا لہرائیں گے، تیرے میرے سونے نبی کا جھنڈا لہرائیں گے۔ صاحب شریعت بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، جو قرآن نے کہا وہ کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت میں سے بھی دوں گا۔ اللہ نے کتاب بھی دی، شریعت بھی دی، نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، سارا کچھ دینے کے بعد اب اللہ کا نبی واپس آئے گا اور آ کے پھر اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنا قانون، اپنے معاملات نہیں چلائے گا، وہ چلائے گا اللہ کے رسول کا قانون، وہ قانون چلائے گا اللہ کے رسول کا قانون۔ شریعت نافذ کرے گا تو شریعت محمدی نافذ کرے گا، قانون نافذ کرے گا تو قرآن کا قانون نافذ کرے گا، اور کلمہ پڑھے گا تو تیرے میرے سونے نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ یہ اللہ کی ذات نے وعدہ تمام نبیوں سے دیا۔ یاد رکھیے سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، رب کائنات نے فرمایا بلا تلبسوا تکتموا الحق وانتم تعلمون، وہ وعدے پہلے میں عرض کر دوں، ایک تو یہاں پر یہ آ گیا حق کو نہ چھپاؤ، کتمان علم نہ کرو، اس پر میں چند کلمات عرض کر دوں تو جان بوجھ کر کسی مسئلے کو چھپانا، جان بوجھ کر حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ کرنا، یہ اللہ وحدہ قانون کے مطابق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کہتا ہے ایسے جرم کا جو بندہ ارتکاب کرے گا کل قیامت والے دن اللہ فرماتے جس طرح جانوروں کے منہ میں چمڑے کی لگام ہوتی ہے، چھپانے والے کے منہ میں آگ کی لگام ہوتی، اس کو ہم کہتے ہیں کتمان علم کرنا، علم کو چھپانا، حق کو چھپانا، باطل کی ملاوٹ کرنا، اور میرے نبی کے کمالات کو بیان نہ کرنا، یہ بنی اسرائیل کے اوپر ایک اور فرد جرم عائد کی گئی۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے یہ تو اس طرح جانتے ہیں محبوب آپ کو جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ بندے کو کوئی شے یاد ہو نہ ہو، مجھے راستے نہیں یاد رہتے، مجھے لوگ نہیں یاد رہتے، اتنے لوگ ملتے نہیں یاد رہتے، لیکن تو نہیں بھولتی نا، مجھے میری اولاد کے بارے میں تو پتا ہے، میں جتنا مرضی کمزور دماغ کا مالک بنوں، جتنا مرضی میں بلکڑ قسم کا آدمی ہوں، لیکن مجھے اولاد تو نہیں بھولے گی نا، میرے بچے کی طرح، میرے بچوں کی تعداد تو مجھے یاد رہے گی، میرے بچے اتنے ہیں، ان کا یہ نام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بنی اسرائیل محبوب تجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن محبوب تیری صفات کو بیان نہیں کرتے۔ یہ کتمان کا انہوں نے
جو ارتکاب کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ فرد جرم عائد کی گئی۔ اور حق کو چھپانے کے بارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 159 میں فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا الهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ یقیناً جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت نازل کرنے کے بعد اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ نبی کی شان اور عظمت کو چھپانا، تیرے میرے نبی کے کمالات کو چھپانا، خدا کہتا ہے ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یہ حدیث پاک سنن ترمذی شریف کی پہلی جلد میں ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2658 نمبر، اپنا حدیث کا نمبر۔ اور اسی کے ضمن میں محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق جس علم کا ہو اور علماء میں سے کوئی اور اسے بیان کرنے والا بھی نہ ہو اور بیان کرنے سے کوئی صحیح عذر بھی مانے نہ ہو، دین سے لاپرواہی کی بنا پر چھپائے تو مذکورہ سزا مستوجب ہے۔ وہ بندہ بھی اسی طرح کل قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے۔ یہ اشہد النمعات کی جو فارسی کا ایڈیشن ہے، اس کی پہلی جلد کا صفحہ نمبر 175 ہے، جس میں آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتح رضی شریف کی 312 میں فرمایا اشاعت علم فرض ہے اور کتمان علم حرام ہے۔ دین کو پھیلانا فرض ہے، دین کو چھپانا حرام ہے۔ حضرت بستان المحدثین کی کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 39 کے اندر سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بوقت رحلت یہ روایت بیان فرمائی کہ کسی شخص کی دینی الجھن کو دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ وہ کیا آج کس کے لیے کیا؟ آپ نے الجھن کس کی دور کی؟ مسلمان اپنی ذات کا فیل، اپنے آپ کو چھوڑ کر اگر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی الجھنیں دور کی تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں اس کو 100 حجوں کا ثواب ملے گا۔ بستان المحدثین صفحہ نمبر 39۔ ہمارے علم پر اور بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن یہاں پر اتنا جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان سے وعدہ کیا۔ دوسرا، یہ وعدے یاد رکھنا صرف بنی اسرائیل سے نہیں ہے، یہ قرآن میں تیرے اور میرے سے بھی ہے۔ دوسرا وعدہ کیا؟ ایک تو ہمارے دل میں نہیں ڈالا، دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جو ہم سے ارشاد فرمایا 109 نمبر آیا کا حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ آج خرابیوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ حسد۔ ہائے ہائے اس کو اللہ نے یہ کیوں دے دیا، اس کو عزت کیوں مل گئی، اس کو مقام کیوں مل گیا، چوری کی، فراڈ، یا اللہ اس سے یہ چھین لے مجھے دے دے، یہ حسد ہے۔ وہ اللہ کے بندے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن وتعز من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دے دیتا ہے، وہ راہ چلتے لوگوں کو تخت پہ بٹھا دیتا ہے، وہ تختوں پر بیٹھے لوگوں کو تختے پہ چڑھا دیتا ہے، وہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی، رمضان کے دن تھے،
جب کھانا لگ گیا افطاری کا، روزہ کھلا، کچھ کھانے کے لیے منہ میں ڈالنے لگے، باہر سے سائل کی آواز آئی، سارا دن کا روزہ تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے برا حال ہے، مہربانی کر اللہ کے نام پہ خیرات ہے۔ مرد نے کہا جاؤ اس بھکاری کو جا کے دے آؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھولا اس بندے کو دیکھا، بے ہوش ہو گیا، بندہ دوڑا دوڑا باہر گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اٹھا کے اندر لایا، سنبھالا، پانی شانی پھینکا، ہوش میں لایا، کیا ہو گیا؟ اس بندے نے تجھے کیا ایسا کہہ دیا تو بے ہوش ہو گئی؟ دیکھا اس نے کچھ نہیں کہا، اس کو دیکھ کے میں بے ہوش ہو گئی کہ میں جب تیرے نکاح میں آئی ہوں، تیرے سے پہلے میں اس کی بیوی تھی۔ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ ارب پتی آدمی تھا، ہزاروں اس کے نوکر اور غلام تھے۔ اسی طرح یہی ایک کیفیت تھی۔ رمضان کے دن تھے، اس کے در پہ ایک سائل آیا تھا اور اس نے سوال کیا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اس نے بجائے اس کے اس کو کچھ دیتا یا کہتا چلو اللہ تیرا کرو، اس کو دھکے دے کے نکالو باہر۔ اس بندے نے سائل کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، کوئی اس کو خیرات نہیں دی۔ آج جب یہ میرے دروازے پہ خود سائل بن کے آیا ہے، ایک وقت وہ تھا جو اس کے در پہ دنیا بھکاری بن کے آتی تھی، آج یہ دنیا کے در پہ بھکاری بن کے کھڑا ہے۔ وہ بندہ مسکرانے لگ گیا، عورت کہنے لگی یہ واقعہ مسکرانے کا تو نہیں ہے، یہ تو اس کی تباہی کا ہے، بربادی کا ہے، یہ مسکرانے کا وقت تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مسکرا اس لیے رہا ہوں جس فقیر کو دھکے دیے تھے وہ میں، وہ تختوں پہ بیٹھو کو فقیر بنا دے، وہ فقیروں کو تخت پہ بٹھا دے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بادشاہ وقت تھے، ایسی یار کی نظر پڑی، ایسی تقدیر بدلی، فقیر ہو گئے، سب بادشاہیاں چھوڑ، محل پہ سو رہے تو چھت پہ آواز آئی، کوئی چھت پہ ہے، اوپر گیا، فرمایا اوے میری چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا چھت پہ کیا کرنا ہے، اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ کہنے لگے تیرا دماغ ٹھیک ہے، کبھی چھتوں پہ اونٹ بھی چلتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا تیرا دماغ ٹھیک ہے، کبھی نرم بسترے میں بھی خدا ملا ہے؟ بس دل کی کیفیت ختم ہو گئی بات، وہ بادشاہی بھی گئی، سارا کچھ گیا، نرم بسترے بھی گئے، بادشاہی بھی گئی، سارا فقیری کا چور چھپ گیا صفوں کے اندر۔ شہباز لامکانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی المعروف حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نکاح ولایت ماری، چور سے قطب بنا دیا۔ انداز ہی نرانے بھائی، اس کے معاملات ہی نرانے۔ حسد نہیں کرنا، حسد کرو گے جو پاس ہے وہ بھی جائے گا۔ چند دن پہلے سالانہ ختم تھا، مجھے بطور خطیب بلایا، وہاں پر بڑے بڑے علماء کرام بھی تشریف لائے، علامہ صدیق ہزاروی صاحب اور میں کھانے کے لیے ہم اکٹھے بیٹھے، اور بھی علماء کرام تھے لیکن ہزاروی صاحب میرے ساتھ بیٹھے۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا ایک چمچہ دینا۔ بعض اوقات اللہ والے اپنی موج میں آئے تو بڑی بڑی کمال بات کہنے لگے یار چمچہ بھی بڑی کمال چیز ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے برتن ہی خالی کر دیتا ہے۔ بات انہوں نے کسی اور انداز میں کی لیکن بات مجھے سمجھ میں آئی، چمچوں سے بچنا ہے کیونکہ چمچہ برتن کو خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچنا ہے، یہ برتن کو خالی کر دے گا۔ بڑی کمال چیز، برتن میں رہنے کچھ نہیں دیتا چمچہ، برتن میں کو قائم رکھنی ہے بھائی۔ اس اللہ کے فقیر نے بات بڑی سادہ سی کی ہے لیکن اس بات کی کہاں تک تاثیر جا رہی ہے یہ عام بندہ نہیں
چمچوں سے بچو گے، حسد سے بچو گے، باقی رہ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَّأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ، حسد کرنے والا اس طرح ہے گویا اپنے سکے بھائی اس کی مردہ بھائی کا گوشت، یہ اتنا خوفناک جرم کرنا ہے، رشک کرو، کرنا ہے رشک کرو۔ یا اللہ جس طرح تو نے میرے مسلمان بھائی کو دیا ہے مولا مجھے بھی عطا فرما، یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے مولا، جس طرح تو نے اس کو عزتیں دی ہیں مولا مجھے بھی عزتیں عطا فرما، مولا جس طرح تو نے اس کو نوازا ہے مولا مجھے بھی نوازا، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رب سے مانگو مولا رزق حلال نصیب عطا فرما، مولا عزتیں عطا فرما، مولا محتاج نہ کر کسی، مولا دشمن سے محفوظ فرما، دجال کے فتنے سے محفوظ، دین کے فتنے سے محفوظ، دین میں مولا فتنہ نہ آنے دینا، دین کے اندر مولا کمی نہ آنے دینا۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل آئے اقبال نے کیا خوب کہا گیا، یہ جو ڈرتا نہیں کسی کے روح محمدی اس کے سینے سے نکال دو۔ او بھائی تم مسلمان ہو دو وجوہات کی بنا پر، ایک تم صاحب شریعت امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت اور عشق سینے میں رکھتے ہو، ایک ان کے وارثوں کی محبت سینے میں رکھتے ہو، یہ دونوں نکال دو، نہ عالم کی عزت رہنے دو نہ سن نبی کی عزت رہنے دو، نبی کی آج یورپ کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر فلمیں بنائی جائیں، پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی شکلیں دکھائی جائیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے پیارے عیسیٰ تو ایک طرف پیارے عیسیٰ کی جوتی کے برابر بھی کوئی نہیں آتا، یہ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کارٹون بنائیں، ہمارے نبی کے اوپر فلمیں بنائیں، کارٹون بنائیں، میرے نبی جن گلیوں سے گزر گئے تھے ان گلیوں کی گرد راج ایسا کوئی نہیں ہے کہ نبی بنانے کے چکروں میں بار 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 کوئی چیز دکھائی جائے بندہ ایک دفعہ کہتا ہے دفعہ کرو یار، ان کا تو کھاتا یہ ہے نہیں جناب، 100 مرتبہ یہ اگر ہم نہ کریں گے، ہم 100 مرتبہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، یہ 1,00,000 مرتبہ کریں گے تو ہم 1,00,000 مرتبہ اس کا ڈینائی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نے کلمہ سنے نبی کا پڑھا ہے، نبی کی عزت کی خاطر، اس کی ناموس کی خاطر میری جان تو کیا میری نسلوں کی جانیں بھی ان پر قربان ہے، یہ 1,00,000 مرتبہ گستاخی کریں گے، ہم 1,00,000 مرتبہ ڈینائی کریں گے، ہمیں یہ ایک ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دے، رب کعبہ کی قسم ہے اگر بلال کو فرق نہیں نہ پڑا ہمیں بھی فرق نہیں پڑنے والا، اگر بلال بھی رننے کے بعد ایک ہیرا بنا ہے قدر جوہری، وہ کہتے ہیں قدر سر کر مدار قدر جوہری، سونے کی قدر تو سنار کو ہے، جوہر کی قدر جوہری کو ہے، صاحب احترام ایک ایمان والے کی قدر تو میرے مصطفیٰ کو ہے نا، زمانہ جائے بھاڑ میں، ہم اسے کیا جانتے ہیں، ہمارے نبی اپنی نگاہوں میں قبول فرما رہے ہمارے لیے اتنا، ہم اگر حضور کے کسی بھی کام کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکیں، اپنی کسی طرح بھی خدمت پیش کر سکیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں۔ صاحب احترام والے تشاہ یہاں پر یہ موضوع ختم ہوا، انشاءاللہ اسی کو اگلے جمعے لے کے چلوں گا۔